السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن، کوئی نہ کوئی رخ ہے، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہے۔ وجہ کس کو کہتے ہیں؟ پریئر ڈائریکشن کو، اور ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی جو ڈائریکشن ہوتی ہے، ہوا وہ مولیہا، منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، واللہ یولی سے اسم فاعل ہے۔ فاستبقوا، پس دوڑ لگاؤ، سبقت کرو، ریس، استبق یستبق استباق، الخیرات، نیکیوں میں، خیرت ان کی جمع، اینما، جہاں کہیں، اینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں یا جہاں، اور ما آ گیا تو پھر کیا معنی بن گیا؟ جہاں کہیں، وہی کانسیپٹ ہے جو پیچھے گزرا۔ تکونو، تم سب ہوگے، یأتی بکم، لے آئے گا تم سب کو۔ عطا یاتی کا مطلب آنا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو بی چھوٹا سا لگا نا، اس کی وجہ سے لانا مطلب ہو گیا، برنگ فورتھ۔ اللہ، اللہ، جمیعاً، سب کے سب کو اللہ اکٹھا کر کے لے آئے گا، آل ٹوگیدر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کمپیٹنٹ ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے، سمت ہے، جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گول ہے۔ یہاں کلن سے مراد ہر انسان ہے، یہاں صرف مسلمز نہیں ہے، یہ صرف ریلیجس پیپل نہیں ہے، ہر شخص جو دنیا میں ہے اس کا کسی نہ کسی چیز میں انٹرسٹ ہے، دینی یا دنیاوی۔ کچھ لوگوں کے گولز دینی ہوتے ہیں، دین میں ان کے کچھ گولز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دین میں کوئی چیز نہیں ان کا گول، صرف دنیا ہی سے متعلق گولز ہوتے ہیں ان کے۔ اب دیکھیے کہ جتنا جتنا لوگ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ اس پر توجہ دیتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہیپ ہیزرڈلی کام نہ کریں اور بلائنڈلی نہ چلتے جائیں، بلکہ ہم اپنے کچھ ٹارگٹس مقرر کریں، کچھ ڈیلی ٹارگٹس ہوں، کچھ ویکلی ہوں، کچھ منتھلی ہوں، اور کچھ اپنے لائف کے ایمز ہوں، گولز ہوں، اور پھر انسان ان کے لیے کام کرے۔ اور ہر ایک کے لیے ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ تو سوچ سمجھ کے پلان کر کے کچھ اپنے گولز مقرر کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام اتنے عرصے میں کر لینا ہے، یہ ڈگری حاصل کرنی ہے، شادی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے گولز بنا رکھے ہوتے ہیں، کچھ دینی ہوتے ہیں، کچھ دنیاوی ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ نہیں بھی بناتے تو دل میں کوئی نہ کوئی چیز ان کا مقصد مطلب ہوتی ہے۔ جیسے وہ جانوروں کی سطح پہ جیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، ان کے گولز کیا ہوتے ہیں؟ ان کی خواہشات کی تکمیل۔ تو کچھ لوگوں نے اپنے گولز کیا مقرر کر رکھے؟ ڈیزائرز، بس ان کے جو دل میں آتا ہے اسی کو اپنا مطلب سمجھتے ہیں اور اس مطلب کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس سے اوپر آگے اٹھ کر صرف دنیا کے لیے اپنے کچھ گولز مقرر کرتے ہیں، کچھ لوگ اس سے بھی آگے اٹھ کر اپنی آخرت کے لیے کوئی گول مقرر کرتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گول تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہوگا، کوئی ڈائریکشن، کوئی رخ زندگی کا ہوگا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، تو ہر ایک کا ایک سینٹر آف لائف ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اسی کی طرف منہ کیے ہوئے، اس کی دوڑ اسی طرف، جیسے کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک۔ تو کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا گول کیا ہے، یا اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا، لہٰذا وہ مسجد کی محبت میں جیتا ہے۔ اور اس جملے کو اتنے مذاقیہ انداز میں کہا گیا کہ بہت سے لوگوں نے چڑھ کے مسجد کو اپنا گول ہی نہیں بنایا، انہوں نے اس کو اپنا رخ ہی نہیں بنایا، وہ بازاری رخ کافی ہے ان کے لیے۔ فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور جس کا جو رخ ہوگا وہ اسی کی طرف رخ کرے گا، جو جس کا انٹرسٹ ہوگا، جس چیز سے اس کو محبت ہوگی، وہ اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے بار بار جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ایک ماں کی زندگی میں اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ اس کا بچہ، اس کی ساری دلچسپیاں اسی کے ساتھ، سارے پروگرام، پلانز، ہر چیز اس کی بنتی ہے کس کے مطابق؟ اس کو سامنے رکھ کے، اگر نہیں تو ہونی چاہیے۔ بہرحال یہاں کیا ہے؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو ہمارا گول کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں دوڑ لگانا۔ فَاسْتَبِقُوا کا مطلب کیا ہے؟ جلدی کرو، تیز چلو،
دوڑو، دوڑ لگاؤ، ریس، کس میں؟ خیرات میں. ایک خیر نہیں، کئی خیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو. اینما تکونو، جہاں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو لے آئے گا اکٹھا کر کے، تاکہ حشر کر کے اعمال کا حساب دیا جا سکے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکے، وہ جہاں بھی ہوگا لے آئے گا. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی مقصد بنائیں اور اس کے لیے کیسی بھی کوششیں کریں، بہرحال اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں، جانا اللہ کی طرف ہے، پلٹنا اسی کی طرف، اکٹھے وہیں ہونا ہے، جزا وہیں سے ملے گی، نتیجہ وہیں سامنے آئے گا. اس موقع پر آپ سب سے یہ کہوں گی کہ آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کے کیا گولز ہیں، آپ کا سینٹر آف لائف کیا ہے، آپ کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، آپ کے لیے ٹاپ موسٹ پرائرٹی کیا ہے، آپ کی ساری دلچسپیاں اور شوق کیا ہیں، وہ کیا چیز ہے جس کی طرف آپ پلٹ پلٹ کے جاتے ہیں. آپ کہیں بھی ہوں، فزیکلی وہ چیز کے پاس نہ بھی ہو تو آپ کا دماغ اور آپ کی سوچیں اور آپ کے خیالات اور امیجنیشن جو ہے وہ وہیں پر ہی رہتا ہے. آپ بیٹھے کہیں ہوتے ہیں، آپ بیٹھے قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں، لیکن دھیان کہاں ہوتا ہے؟ جو سینٹر آف لائف ہے، جو آپ کے لیے امپورٹنٹ، اس کے ساتھ آپ ہمیشہ کنیکٹ کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی ذات ان کا سینٹر آف لائف ہو جاتی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. وہ کسی بھی حال میں ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، دنیا کے کام کاج کریں، وہ چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے اور پھر دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے. اور یہی حال ہر انسان کا ہے، کوئی دل اس سے خالی نہیں ہوتا. وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے ساتھ یہ مشکل ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں دماغ اٹکا رہتا ہے، پلٹ پلٹ کے اسی کی طرف سوچتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ٹیمپریری ہوتے ہیں، کچھ کے لانگ ٹرم ہوتے ہیں، کچھ کے اس سے آگے کے. تو اس سے آپ ریلیٹ کریں پھر قبلہ کو، کہ قبلے کا مقرر کرنا کیوں اہم ہے اور اسی قبلے کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے. کیونکہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سینٹر ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے لیے قبلہ کیا ہے؟ سینٹر ہے، ان کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.